اگلے دن انٹرنیٹ پر سیکولرزم کے خلاف ایک ویڈیو سن رہا تھا. ان صاحب نے ایک لمبی فہرست سامنے رکھی کہ دیکھیں ویسٹ اپنے آپ کو سیکولر کہتا ہے مگر ان کا ظلم و جبر دنیا کے اندر بے مثال ہے. اور انہوں نے سنانی شروع کر دی پوری فہرست کہ دیکھیں انہوں نے یہ ظلم کیا, انہوں نے وہ ظلم کیا, انہوں نے ایسے کیا, انہوں نے ویسے کیا. اور وہ سب باتیں درست تھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا, مگر آخرکار وہ کیوں کیا؟ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو صاحب یہ سب باتیں کر رہے ہیں وہ سیکولرزم اور سرمایہ دار دونوں چیزوں کو کنفلیٹ کر رہے ہیں, ایک ہی دیکھ رہے ہیں. جو سرمایہ داری نظام کا ظلم و جبر و استحصال ہے اس کو سیکولرزم کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں دوستو, ان چیزوں کو سمجھنا اور کلیئرلی سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. سیکولرزم ایک اکنامک سسٹم نہیں ہے. سیکولرزم ایک اسٹیٹ پالیسی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ریاست مذہب کی بنیاد پر اپنے سٹیزنز کے درمیان امتیازی سلوک نہیں کرے گی. اسٹیٹ ڈز ناٹ ڈسکریمنیٹ آن دا بیسس آف ریلیجن. تمام کے تمام شہری برابر کے شہری ہوں گے, خواہ کوئی کرسچن ہو, یہودی ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, جو مرضی ہو, ڈزنٹ میٹر, اس کے لیے قانون ایک ہی ہوگا. All are equal in the eyes of the law. اور ریلیجن کی بنیاد پہ کسی کے خلاف بھی کوئی امتیازی سلوک یعنی ڈسکریمنیٹری ایکشن نہیں کیا جائے گا. اسلامک پارٹیز کہتی نہیں, ہم نے ڈسکریمنیٹ کرنا ہے. اس کی وجہ یہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اسلامی ریاست کے اندر مسلمان پریویلیجڈ ہوں گے اور جو نان مسلمز ہیں وہ سیکنڈ کلاس سٹیزنز ہوں گے, وہ دھمی ہوں گے, وہ جزیہ دیں گے, ایکسٹرا ٹیکس دیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جی جو شریعہ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ جینڈر سیگریگیشن بھی ہونی چاہیے, شریعہ پنشمنٹس, رجم کی سزا, فلاگنگ وغیرہ یہ سب چیزیں, چوری پہ ہاتھ کاٹنا یہ بھی ہم انٹروڈیوس کروائیں گے کبھی نہ کبھی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ سارا سسٹم بیسکلی علماء نے ہی کنٹرول کرنا ہے. اس پہ ساری ڈیبیٹ ہے. اب دیکھیں جو سیکولر لوگ ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں ویسٹ سیکولر ہے, اور دیکھ لیں آپ کہ وہ کتنا کامیاب ہے. وہ یورپ کی طرف لوگ بھاگے جاتے ہیں, ان کی اکانومی بھی تیزی سے گرو کر رہی ہے, ان کی سائنس بھی ہم سے بہت آگے, بہت طاقتور ہیں. جب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی مغرب کتنا گرو کر رہا ہے اور وہ سیکولر ہے, تو جو مذہبی پارٹیاں وہ جواب دیتے ہیں ہاں دیکھو ان سیکولر کنٹریز کو کتنے یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہیں. عراق میں دیکھو انہوں نے کیا کیا, اسرائیل اور فلسطین میں دیکھو کیا معاملات چل رہے ہیں, ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر کتنی انہوں نے بربریت کی, کتنا قتل و غارت کیا, اتنا زیادہ قتل و غارت شاید انسانی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا جتنا 20ویں صدی میں ہوا. یہ بات درست ہے. اور تو پھر اس طرح کا آپ نے نظام لے کر آنا ہے, ساری جنگیں, ساری کانکویسٹ, جینوسائڈ, دوسری سویلائزیشنز کی ڈسٹرکشن. اگر یہی سب کچھ سیکولرزم ہے تو ایسا سیکولرزم تو ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں سیکولرزم ہی نہیں چاہیے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور آپ کو اس پہ بہت غور سے سوچنا ہے, مغرب نے یہ سب کچھ کیا, بالکل کیا, ایک نہیں کئی جرائم کیے, اور میں بھی ان جرائم کے خلاف ہوں. مگر کیا مغرب نے یہ جرائم سیکولرزم کی وجہ سے کیے یا کسی اور وجہ سے کیے؟ یہ ہے اصل معاملہ اور اصل سوال. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جرائم سرمایہ داری نظام کی وجہ سے ہیں, کیونکہ سرمایہ داری نظام ایک ایسا نظام ہے جو چلتا ہی ایک بنیاد پہ ہے, پروفٹ موٹیو پہ. آپ نے بھی یہ بات سنی, وہ بڑا انسینٹیو ہے جی, بڑا انسینٹیو ہے. یہ جو انسینٹیو کو آپ دن رات اوپر کرتے رہتے ہیں, اسی انسینٹیو کی نتیجے میں سامراج اور جنگیں اور یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں. بہت سادہ سی طریقے سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں. سرمایہ داری نظام میں مختلف بزنسز کے درمیان ہر وقت مقابلہ چل رہا ہوتا ہے, ایک کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے. اس مقابلے میں جو پیچھے رہ جائے گا وہ بینک کرپٹ ہو جائے گا, وہ اپنی بزنس کھو بیٹھے گا, وہ جا کے سڑک پہ بیٹھا رہے گا, کیونکہ یہ کمپٹیشن بڑا بروٹل قسم کا کمپٹیشن ہے, اس میں کوئی معافی نہیں ہے. اس کمپٹیشن میں وہی سرمایہ دار اور وہی بزنس جیت سکتی ہے جو اپنے کاسٹ کو گرا دے, یعنی کہ جو اسی چیز کو کم دام میں بنانے میں کامیاب ہو جائے. اور قیمتیں گرانے کی جو پوری دوڑ ہے یہ ان کے لیے ایک زندگی موت کا سوال بن جاتی ہے ان بزنسز کے لیے, کیونکہ اگر وہ قیمتیں نہیں گرائیں گے اور دوسری بزنس قیمتیں گرا لے گی, پوری مارکیٹ کو کیپچر کر لے گی, ان کو اڑا کے رکھ دے گی, تو ان کی بزنس تباہ و برباد ہو جائے گی. اب قیمتیں گرانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ کو سستے را مٹیریلز مل جائیں, دوسرا یہ کہ آپ کو سستا لیبر مل جائے, تیسرا یہ کہ آپ ٹیکنالوجی نہیں ڈیولپ کر لیں. تو سرکار سرمایہ دار ملکوں کے اندر انہی 3 چیزوں پہ دھڑا دھڑ کام ہوتا ہے. ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے لیے بڑی بڑی جو ان کی یونیورسٹیاں ہیں, MIT ہو, اسٹینفرڈ ہو, پرنسٹن ہو, ان کو فنڈنگ ملتی ہے اور یہ ٹیکنالوجی ڈیولپ کرتے ہیں.
مگر صرف یہ ناکافی ہے. را مٹیریلز کے لیے وہ پوری دنیا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, لیبر کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں بھاگے دوڑے جاتے ہیں, اور جہاں پہ بھی ان کو کوئی دیوار نظر آ جائے, کوئی بیریئر نظر آ جائے, کوئی ریاست ان کا راستہ ڈکنے کی کوشش کرے, ان کو روکنے کی کوشش کرے, تو وہ اپنی ریاستوں سے پھر کہتے ہیں کہ یار یہ جو چائنیز وال بنی ہوئی ہے اس کو گراؤ, یہ جو پروٹیکشنسٹ ڈیوٹی بنی ہوئی ہے اس کو گراؤ. وہ IMF کے ذریعے آپ کی دیواریں گراتے ہیں, آپ کی پروٹیکشنزم گراتے ہیں تاکہ وہ ایکسیس کر سکیں آپ کی مارکیٹس کو. اور جہاں جہاں پہ ریاستیں ایسی قائم ہو جائیں کہ وہ مارکیٹ ایکسیس کو روک دے اور وہ پھر اس قسم کی چیزوں سے باز نہ آئیں, ٹیرف سے اور ڈیوٹی سے اور بیریئر سے اور IMF سے اور اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ, یعنی کہ جو ریاستیں اکنامک وار سے باز نہیں آتی پھر ان کے لیے دوسری قسم کی وار ہوتی ہے, جس میں جناب عالی سرمایہ دار ملکوں کی فوجیں باقاعدہ دوسرے ملکوں میں جا کے ان کی حکومتیں گرا کے ان کو کھول دیتی ہے, کہتے ہیں واہ 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 ڈیموکریسی آ گئی, کیپٹلزم آ گیا, اب بڑی ترقی ہوگی. ترقی جو بھی ہوتی ہے وہ اس قسم کی ہی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں جس ملک نے ان کو فتح کیا ہوا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے. تو دوستوں بات یہی ہے کہ یہ جو جنگیں پچھلے 100-200 سالوں سے لگی ہوئی ہیں ایک ایسے دور میں جس دور میں ہم سرمایہ داری دور میں رہ رہے ہیں, یہ سیکولرزم کی وجہ سے نہیں ہے, یہ کیپٹلزم کی وجہ سے ہے. اگر یہ سیکولرزم کی وجہ سے ہی ہوتی, اگر ان کے پیچھے وجہ یہی ہوتی کہ ویسٹرن کنٹریز کی خواہش ہے کہ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر ایک سیکولر, ایک ڈیموکریٹک قسم کی گورنمنٹ قائم کر دیں, تو پھر آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ کتنی دفعہ انہوں نے الیکٹڈ گورنمنٹس کو بھی اوور تھرو کیا ہوا ہے, انہوں نے سیکولر گورنمنٹس کو بھی اوور تھرو کیا ہوا ہے, انہوں نے ریلیجس گورنمنٹس کو بھی سپورٹ کیا, جہاں پہ حکومت ان کے مفادات کے ساتھ الائن ہو جاتی ہے, چاہے وہ سیکولر ہو یا ریلیجس ہو, ان کو نہیں فرق پڑتا. اور جہاں پہ بھی حکومت ان کے مفادات کے خلاف ہو جاتی, چاہے وہ سیکولر ہو یا ریلیجس ہو, اس حکومت کو وہ گرانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں. کمیونسٹ گورنمنٹس جو ہیں وہ سیکولر گورنمنٹس ہوتی ہیں, مگر کمیونسٹ گورنمنٹس کے خلاف آپ کو معلوم ہی ہے کہ کیپٹلسٹ اسٹیٹس نے پورا ایک پروپیگنڈا کیا, ایک پوری لڑائی لڑی جس کو ہم کولڈ وار کہتے ہیں اینڈ سو آن. انفیکٹ اس سے پہلے انہوں نے ہاٹ وارز کی کمیونزم کے خلاف اور سوشلزم کے خلاف, جس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی بلکہ شکست ہو گئی. اور یہی معاملہ ان کا مسلمان دنیا میں بھی رہا ہے کہ مسلم دنیا میں مختلف سیکولر گورنمنٹس جو کہ اینٹی امپیریلسٹ تھیں, جو کہ ویسٹ کی مخالف تھیں, ان کو باقاعدہ ویسٹ نے اٹیک کیا, چیلنج کیا, گرایا. گمال عبد الناصر کی حکومت ہم لے لیں, جتنی پین عرب سوشلسٹ موومنٹ چلی تھی, لیبیا کی حکومت لے لیں, سیریا کی حکومت لے لیں, جتنی بھی گورنمنٹس مڈل ایسٹ میں ایسی بنی جنہوں نے آنکھیں دکھائیں ویسٹ کو, تو ویسٹ نے کہا ان کو تو ہم نے گرانا ہی گرانا ہے. اور ان حکومتوں میں اور ان کنٹریز میں انہوں نے باقاعدہ ریلیجس فنڈامنٹلزم کو سپورٹ کیا. آپ کو کس ثبوت کی ضرورت ہے؟ افغانستان کو دیکھ لیں. افغانستان کے اندر ایک سیکولر گورنمنٹ تھی, ایک لیفٹ ونگ گورنمنٹ تھی جو سوویت یونین کے ساتھ بہت فرینڈلی تھی. انہوں نے کہا لو جی اس حکومت کو گرانا ہی گرانا ہے. اس مقصد کے لیے انہوں نے خود اسامہ بن لادن اور مختلف اور مجاہدین القاعدہ یہ وہ اٹرم پٹرم سب کو سپورٹ کیا. یہ حقیقت آپ سب کے سامنے. نہیں ایک سیکنڈ, آپ کہیں گے ڈاکٹر صاحب یہ بات تو ٹھیک ہے, مگر کیا یہ بات درست نہیں کہ یہ فارن گورنمنٹس جو ہیں سیکولر NGOs کو پیسے دیتی ہیں؟ بالکل دیتی ہیں, آف کورس دیتی ہیں. NGOs جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں حکومت کے لیے, کیونکہ دیکھیں حکومتیں انہوں نے عجیب و غریب قسم کی بنانی. ضیاء الحق کی حکومت کو انہوں نے سپورٹ کرنا ہے پاکستان کے اندر. امریکہ اور ضیاء الحق کا بڑا اسٹرانگ اتحاد تھا, آپ تو جانتے ہوں گے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر ایسے انٹلیکچوئلس پیدا ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار یہ کیا معاملہ ہے, یہ تو بڑا غلط ہو رہا ہے, یہ تو ہمارے ملک کے ساتھ بڑا غلط ہو رہا ہے. وہ انقلابی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسے ریڈیکل انٹلیکچوئلس کو اور انقلابی انٹلیکچوئلس کا ذرا پریشر والو جو ہے نا ان کے لیے کھولنا پڑتا ہے, کیونکہ ادروائز اگر انہوں نے تحریکیں بنانی شروع کر دیں کہ ہم اپنی قومی آزادی کے لیے, نیشنل سوورینٹی کے لیے لڑیں گے, تو پھر تو بھانڈا پھوٹ جائے گا نا سارا. تو لہٰذا ان کے لیے تھوڑا بہت فنڈ جو ہے وہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے. کوئی سڑک صاف کر لے, کوئی خواتین کے حقوق کے لیے کام کر لے, کوئی مائنورٹی رائٹس کے لیے کام کر لے. ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ یار ہم چھوٹا موٹا تو کوئی کام کر رہے ہیں, اور جو اصل کام ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہتا ہے. یعنی کہ جو مارکیٹس کا پورا سسٹم ہے, جو نیو لبرلزم کا, کیپٹلزم کا پورا سسٹم ہے, وہ اس طرح سے مستحکم رہتا ہے. تو NGOs کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے, مگر ان کا کردار یہ نہیں ہے کہ انہوں نے تھرڈ ورلڈ کے اندر سیکولرزم پھیلا دینا ہے. ان کا اصل کردار یہی ہے کہ جناب عالی جو اصل معاملات ہیں اکانومی کے حوالے سے, اس سے ذرا فوکس دور ہی رہے تو بہتر ہے. اور جو اسلامک انفلوئنسرز ہیں
کیا وہ سرمایہ داری نظام پہ بڑی کو تنقید کرتے ہیں؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سرمایہ داری نظام یہ کوئی اسلام کا نظام تھوڑی ہے، یہ تو ویسٹ نے بنایا ہے، یہ تو ہم تو اس کے خلاف لڑیں گے؟ بالکل بھی نہیں. آپ غور کریں، اسلامک انفلوئنسز بلکہ باقاعدہ کورسز آفر کرتے ہیں، آن لائن کورس آئیں ہم سے پڑھیں، ہم آپ کو سکھائیں گے ہاؤ ٹو بی اے بیٹر انٹرپرینور، مینیجنگ سکلز آپ کی بہتر کریں گے، یہ بہتر کریں گے، وہ بہتر کریں گے، آپ کو بزنس سکھائیں گے. سب کے سب کر رہے ہیں. تو ان کو کوئی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو اسلام ہے وہ سرمایہ داری نظام کی کوئی مخالفت کرتا ہے. ناٹ ایٹ آل. ان فیکٹ وہ ایک ایسا سرمایہ داری نظام پیدا کرنا چاہتے ہیں جو سیکولر بھی نہیں ہے اور پرو کیپٹلسٹ بھی ہے، جس کو میں کہتا ہوں اسلامک کیپٹلزم. یہ اسلامک کیپٹلزم در حقیقت مڈل ایسٹ کے اندر آلریڈی رائج ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ مونارکیز ہے، کوئی جمہوریت تو ہے نہیں، وہاں پہ ووٹنگ شوٹنگ کا کوئی معاملہ نہیں، بادشاہ جو مرضی کہہ دے وہی قانون ہوتا ہے. چاہے آپ بحرین لے لیں یا آپ قطر لے لیں یا سعودی عربیہ وغیرہ لے لیں، یہ ڈیموکریسیز نہیں ہیں. یہاں پہ بیسک ڈیموکریٹک فریڈمز اس قسم کی چیزیں کوئی بھی نہیں. مگر یہ کیپٹلسٹ اسٹیٹ ضرور ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں دھڑا دھڑ بزنس کر رہے ہیں، کہیں یہاں پہ انویسٹ، کہیں وہاں پہ انویسٹ. پاکستان کے اندر 100 ملین انویسٹ، فلانی جگہ کے اندر 200 ملین انویسٹ. اس کا مطلب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایک قسم کا شریعہ کمپلائنٹ کیپٹلزم بنا رہے ہیں. جی ہاں، شریعہ کمپلائنٹ کیپٹلزم بالکل اسی طرح سے جس طرح کے شریعہ کمپلائنٹ سود یا شریعہ کمپلائنٹ ربا بھی انہوں نے پہلے بنا دیا. اور آپ کو سچی بات بتاؤں کہ ان کو سیکولرزم کی کوئی ضرورت نہیں، نہ ہی ان کو کوئی سائنٹیفک ریولوشن کی ضرورت ہے، نہ ہی ان کو یہ ضرورت ہے کہ یہ لوگوں کو یہ پڑھائیں کہ سائنس کیا ہے کہ سائنس کیا نہیں ہے. نہ 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 نہ. انفیکٹ وہ تو بالکل اس کے الٹ سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں بابا سیکولرزم آ گیا تو یہ جو سارے ورکر ہیں یہ تو ہم سے ہمارے کنٹرول سے ہی باہر نکل جائیں گے. ان کو کنٹرول کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان کو پرانی لڑائیوں میں لڑا کے رکھو، دن رات یہ لڑتے رہیں کہ جی وہ شیعہ درست تھے یا سنی درست تھے یا فلانے درست تھے یا خارجی درست تھے یا نہیں تھے یا عبادی کون تھے. لڑا کے رکھو ان پہ دن رات، یہ اس پہ اتنا لڑیں کہ ان کے پاس کوئی انرجی نہ بچے کہ یہ سرمایہ داروں سے لڑ سکیں یا پھر یہ سامراج سے لڑ سکیں. آپ دیکھ لیں جتنی اسلامی پارٹیاں ہیں، اگر آپ زرعی اصلاحات کی بات کریں گے تو فوراً وہ ہاتھ کھڑا کر دیں گے، کہیں گے یہ تو بالکل غیر شرعی قسم کی بات ہے. یعنی کہ جاگیرداری نظام کو اگر آپ چیلنج کریں گے، آپ یہ کہیں گے کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے خوشہ گندم کو جلا دو. علامہ اقبال سے انسپائر ہو کے اگر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ زمینیں جو ہے نا غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں، تو وہ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی آپ نے، یہ تو شریعہ کے خلاف ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں سرمایہ داری نظام ختم ہونا چاہیے، پروفٹ پیس بی اپون ہم نے کبھی بھی کوئی سرمایہ داری نظام نافذ کرنے کے لیے تھوڑی اسلام متعارف کروایا تھا، وہ کہیں گے یہ کیسی بات ہے جی، پراپرٹی جو ہے وہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ہمارے ریلیجن کے اندر وہ سینکروسائٹ قسم کی چیز ہے، ہم تو ڈیفینڈ کرتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی کو. آپ پرائیویٹ پراپرٹی کو ذرا چیلنج کر کے دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پہ وہ اس کے دفاع کے اندر لپک کے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اصل مشن یہی ہے، شریعہ کمپلائنٹ کلائنٹ کیپٹلزم. کمپلائنٹ، شریعہ کمپلائنٹ تو آپ سمجھ گئے ہیں کہ شریعہ کے وہ مطابق کیپٹلزم ہونا چاہیے. کلائنٹ کیپٹلزم کیوں ہے؟ کیونکہ مڈل ایسٹ کا جتنا بھی کیپٹلزم ہے وہ ایک قسم کا کلائنٹ کیپٹلزم. اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ سامراج سے اور ویسٹ سے در حقیقت جڑا ہوا ہے. ایک طرح تو وہ شریعہ کی بات کرتے ہیں، مگر دوسری طرف ساری منڈی، ساری مارکیٹ، ساری ٹیکنالوجی بیسکلی ان کو ویسٹ سے ہی ملتی ہے اور ویسٹ سے ہی ملنے لگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو در حقیقت شریعہ کمپلائنٹ کلائنٹ کیپٹلزم ہے، اس کا در حقیقت مقصد یہی ہے کہ انہوں نے مذہب کو اس مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے کہ سرمایہ داری نظام اور سرمایہ داری طبقے کا تحفظ کیا جائے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ریلیجن کو یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سرمایہ داری نظام کے تحفظ کے لیے استعمال کیا جائے. کتنی عجیب و غریب بات لگتی ہے، مگر حقیقت یہی ہے. اگر آپ دلیری سے اس پر غور کریں تو دس از دا ریئلٹی آف ٹوڈے. لیں جی آخر میں نتیجے کی طرف پہنچتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے نا وہ ویسٹ کی ضرورت نہیں ہے. ویسٹ نے اپنا سیکولرزم کر لیا ہے، وہ خوش بات چل رہے ہیں، انہوں نے اپنے مسائل حل کر لیے ہیں، وہ بہت طاقتور ہو چکے ہیں. اب ان کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ مسلم دنیا کے اندر سیکولرزم آ جائے یا ایسٹ کے اندر سیکولرزم آ جائے. وہ کہتے ہیں خسمانو کہا تسی سیکولرزم کرنا کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، سانو کی. اور ہمارا بزنس ہی بزنس ہے، یعنی کہ کیپٹلزم ہمارا بزنس ہے. ہم نے تو بس اتنا ہی کرنا ہے کہ ان اکانومیز کو، ان سوسائٹیز کو کیپٹلزم کے لیے کھلا رکھنا ہے. اس کا کوئی مسئلہ چیلنج نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا ریڈیکل قسم کا بندہ تیمور رحمان ٹائپ کا کہا کہ میں نے کچھ غریبوں کے لیے کرنا ہے، تو 4 پیسے اسے بھی دے دینا، وہ کوئی اسکول چھول کھول لے گا، مسئلہ اپنا حل کر لے گا، اپنی دل کی تسکین کر لے گا، ہمارا نظام جو ہے اچھی طرح چلتا رہے گا. معاملہ یہ ہے کہ سیکولرزم ان کی ضرورت نہیں ہے، نہ وہ اس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، نہ وہ اس چیز کے لیے کبھی لڑے ہیں. انہوں نے تو کئی سیکولر حکومتوں کو گرایا ہے، کئی ریلیجس حکومتوں کے ساتھ ان کے بڑے پکے اتحاد
جہاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے آپ کو. یہ تو ہماری ضرورت ہے. یہ تو ہم نے اپنا سیکٹیرینزم کا مسئلہ حل کرنا ہے, ہم نے مائنورٹی رائٹس کا مسئلہ حل کرنا ہے, ہم نے اپنے ڈیموکریٹک رائٹس, ہم نے اپنے لاز کو اپڈیٹ کرنا ہے. یہ تو ان کا پرابلم ہی نہیں ہے, یہ تو ہمارا پرابلم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو چیزیں ویسٹ نے تھرڈ ورلڈ کے اندر کی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ وہ سیکولر ہیں, وہ انہوں نے اس وجہ سے کی ہیں کیونکہ وہ کیپٹلسٹ بھی ہیں اور وہ امپیریلسٹ بھی ہیں. وہ سیکولر جب نہیں بھی تھے تو اس وقت بھی ایسی حرکتیں کر رہے تھے, وہ ہم بھی کر رہے تھے, اور آج ہمیں موقع ملے تو شاید ہم آج بھی کریں. طبقاتی نظام کا تو سچی بات ہے اصول یہ ہے نا, کیونکہ طبقاتی نظام کے اندر ایک طبقہ حکمران طبقہ ہوتا ہے, اور حکمران طبقہ ہمیشہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ میری پاور بڑھے, میرے نیچے زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں, میرے لیے زیادہ سے زیادہ لوگ کام کریں تاکہ میں اور امیر ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں اور طاقتور ہو جاؤں. طبقاتی نظام جب تک نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک یہ جنگ اور استبداد اور یہ استحصال اور یہ تمام چیزیں, یہ ان میں سے کچھ بھی ختم نہیں ہوگا. اینی وے آگے چلتے ہیں جی. تیسری بات یہ ہے کہ اسلامک انفلوئنسرز سیکولرزم اور کیپٹلزم کو کنفلیٹ کر دیتے, انفلیٹ نہیں کرتے, کانفلیٹ کر دیتے, اکٹھا کر دیتے ہیں. اور وہ ہمیں یہی سبق سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ سرمایہ داری نظام سے نفرت کرتے ہیں تو سیکولرزم سے نفرت کریں, مگر سرمایہ داری کو معاف کر دیں, اس کو کچھ نہیں کہنا. سیکولرزم سے نفرت یعنی کہ جو نفرت ہماری سرمایہ داری نظام کے خلاف جانی تھی اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں سیکولرزم کی طرف کہ اس کی طرف نفرت کرو, اور اس سے ہماری ساری نفرت جو ہے ناکارہ اور بیکار ہو جاتی ہے. اور آخر میں یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ جو اسلامک کیپٹلزم ہے, جو شریعہ کمپلائنٹ کلائنٹ قسم کا کیپٹلزم ہے, اس نے کچھ نہیں پیدا کرنا مائے سوائے ایک بالکل ہی ایسے قسم کی سرمایہ داری نظام کی جو کہ ویسٹ کے ماتحت ہی رہے گا. یہ کلائنٹ کیپٹلزم سے آگے کبھی جا ہی نہیں سکتا. ان کی کوئی ارادہ ہی نہیں کہ یہ کوئی سائنٹیفک ریولوشن کریں اور کوئی انڈیپینڈنٹ قسم کی نیشنل اکانومی بنائیں. اگر ارادہ ہے بھی تو ان کو وہ کرنا ہی نہیں آتا, کیونکہ ان کے جو طبقاتی مفادات جس جاگیرداری نظام کے ساتھ جڑے آئے ہیں اس کی وجہ سے یہ کبھی بھی وہ تاریخی کام نہیں کر سکتے جو کہ ہمارے سماج کی ضرورت ہے. آپ کے بہت سارے سوال ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح آپ کا فیڈ بیک چاہوں گا. ڈیفینیٹلی اپنا فیڈ بیک, اپنے سوالات ضرور بھیجیے اور ویڈیو بھی شیئر کیے. تھینک یو.